سنی آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی پوچھے تو بتا نہیں سکتے. یاد رکھا کریں یہ باتیں. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے. آپ کسی وہابی سے کہیں کہ وہ فتویٰ دے اس بات پر کہ مشکاۃ کی حدیث غلط ہے، مشکاۃ کتاب ہی غلط ہے. حدیث پاک کی کتاب مشکاۃ شریف وہ ہے جو سارے مدارس میں پڑھائی جاتی، سارے مدارس کے نصاب میں موجود ہے مشکاۃ شریف. اس میں بخاری، مسلم، صحاح ستہ اور دیگر کتابوں کی احادیث جمع ہے. کچھ صاحب مشکاۃ نے اپنی روایت سے بھی بیان فرمائی. یہ وہ کتاب ہے، صاحب مشکاۃ نے لکھا کہ سرکار نے اس دن منبر پر بیٹھ کر اپنا میلاد پڑھا. کیا پڑھا؟ رب کے رسول نے منبر پر بیٹھ کر. تو منبر پر کوئی خاص ہی بات بیٹھ کے کی جاتی ہے. ہاں جی، مسجد میں ایک دو مرتبہ میں ویسے بھی آیا ہوں، ہمارے کوئی اندرون خانہ کوئی بات تھی، منبر پر بیٹھ کے میں نے نہیں کی تھی، آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہاں کی تھی. وہ عام بات تھی. منبر پہ بیٹھا ہوں آج کوئی خاص بات ہے. یہ کوئی کیا ہے؟ سرکار بھی ساری باتیں منبر پر بیٹھ کر نہیں کرتے تھے اپنے صحابہ سے، مگر قربان اس مصطفیٰ کے درس پر بتا دیا کہ میرا میلاد کوئی عام بات نہیں، میرا میلاد کوئی عام بات نہیں، میرا میلاد منبر پہ بیٹھ کے ہی بیان ہوتا ہے. کہاں بیان ہوتا ہے؟ منبر پر. میرے مصطفیٰ بیٹھ گئے، فرمایا ان اللہ خلق الخلق، فرمایا پھر فجعلنی فی خیرہم، رب نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا ان میں جو بہترین حصہ تھا مجھے اس میں رکھا. مجھے فرمایا کہ فجعلنی، مجھے رکھا. کیس صورت چ رکھیا؟ ابھی تھا تو کچھ بھی نہیں، بتا دیا کہ میں نور کی حالت میں تھا. میں کس حالت میں تھا؟ پڑھتا تو ملا بھی ہے اس حدیث کو، مگر رب نے دروازے بند کر دیے. فرمایا فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم، فرمایا فرقتین، پھر ان کو دو گروپوں میں تقسیم کیا اللہ رب العزت نے. فرمایا پھر جعلنی، فرمایا فی خیرہم فرقتن، ان میں سے جو اچھا گروپ تھا مجھے اس میں رکھا. پھر فرمایا کہ ثم جعلہم قبائل، پھر ان کو قبیلوں میں تقسیم فرمایا. پھر فرمایا کہ فی خیرہم، فرمایا جو قبیلہ فی خیرہم قبیلتن، جو اچھا قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا، جو اچھا قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا. پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتن، پھر رب نے ان کو گھروں میں تقسیم کیا. کن میں تقسیم کیا؟ گھروں میں تقسیم کیا. فرمایا پھر بھی فی خیرہم بیتن، ان میں جو اچھا گھر تھا مجھے اس میں رکھا. ان میں جو اچھا گھر تھا، اچھا گھر تھا، ان میں سے جو اچھا گھر تھا مجھے اس میں رکھا. اچھا گھر، سبحان اللہ، کیا بات ہے. حضرت ابو طالب بھی اسی گھر کے فرد ہیں. اور یاد رکھ لیں، آج لوگ بحث کرتے ہیں، پہلے یہ بات بھی سماعت فرما لیں، کوئی ان کا ایمان مانے یا نہ مانے، ان کے بارے میں جو کوئی گفتگو کرے وہ بے ایمان ہے. وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے یہ ایک الگ ٹاپک، مگر جو جناب ابو طالب ان کے بارے میں بے ادبی سے گفتگو کرے، یہ میرے شیخ الحدیث ان کا فتویٰ. فرماتے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، مگر ان کے بارے میں جو بے وقوفانہ گفتگو کرے وہ بے ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے شاگرد، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر میرے پاس موجود ہے کہ جب حضرت عبد المطلب کا اچھے گھر کی بات آ گئی، ان کا وصال ہونے لگا، دادا جی نے اپنے پوتے سے کہا، محمد عربی سے کہا کہ بیٹا اپنے چاچیاں چوں کسے نو پسند کر، اپنے چاچیاں چوں کسے نو، خدا کی قسم کیا کہا، کیا کر؟ پسند کر. ابھی تو بچے تھے، بچے تو پسند ناپسند کے مالک ہی نہیں ہوتے، مگر پتا تھا جناب عبد المطلب کو کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے. اب اگلی بات آ گئی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جناب محمد مصطفیٰ اٹھے، جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے. سرکار اٹھے، اپنے چاچاؤں کی طرف دیکھا، نگاہ دوڑائی،
اور پھر اٹھ کر جناب ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے. یارو خدا کی قسم اب مجھے یہاں پر کہنے دیجئے گا کہ جس کو مصطفیٰ پسند کر لے، ہائے 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 خدا کی قسم، جس کو مصطفیٰ پسند کر لے اور اس کے بارے میں بھی کہا جائے وہ جہنمی ہے، وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے. اور سن لیں، حضرت سید احمد مدنی صاحب جو ہمارے ادھر آتے ہیں، انہوں نے بھی دربار شریف پہ کہا تھا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں میرا عقیدہ وہ ہے جو امام بخاری کا ہے. جو کیا ہے؟ امام بخاری کا. امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے کہا کہ قرآن پاک کے اصول ہیں کہ کافر کی شفاعت نہیں ہوگی. کافر کے بارے میں یہ قرآن کا اصول ہے، کافر کے بارے میں شفاعت یہ قرآن کا نص ہے، قرآن بدل نہیں سکتی. مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے چاچا کی شفاعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث نہ ہو تو میرا سر تن سے جدا کر دے، خدا کی قسم. اور قرآن اگر یوں نہ کہے کہ کافر کی شفاعت نہیں، پھر بھی میرا سر اتار دے، اجازت. قرآن کہتا ہے کہ کافر کے لیے قیامت والے دن مصطفیٰ کی شفاعت، اور امام بخاری کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے چاچا کی شفاعت کروں گا. اس لیے یارو، ان کا ایمان کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ان کا ادب سمجھ میں رکھنا چاہیے. ان کا ادب کیا رکھنا چاہیے؟ سمجھ میں. کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی اپنی طبیعت ہے، اس پر کسی کو کوئی ڈانگ نہیں ہے کسی کے سر پہ رکھی کہ تو مان. نہیں مانتا وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک، جو مانتا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک. تو اس لیے مگر ان کا ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ان کے ادب کا دامن ہاتھ سے. میں تو بس اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے پسند ہی کر لیا، اور جو چیز میرے رسول نے پسند کر لی اور اللہ نے بھی دیکھ لیا، میرے مصطفیٰ نے اس کو پسند کر لیا، میرے مصطفیٰ نے اس کو، اب گفتگو کی ضرورت تو نہیں تھی. برادر نے اسلام فرمایا جب قبیلے بنائے تو مجھے اچھے قبیلے میں، جب گھر بنائے تو مجھے اچھے گھروں میں اللہ نے رکھا. اور پھر فرمایا آقا کریم نے فرمایا کہ فرمایا کہ خیرہم نفسن، میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں. میں اپنی ذات کے اعتبار سے جتنے بھی قبیلے، جتنے بھی گھر، ان سب سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں. وخیرہم فرمایا بیتن، گھر کے اعتبار سے بھی میں سب سے بہتر ہوں. تو یہ میلاد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اپنی پیدائش کی بات بتائی نا میرے آقا کریم نے. کیا بات بتائی؟ اس سے پتا چلا کہ منبر پر بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ بیان کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ میرے محبوب کی سنت ہے. اور برادر نے اسلام اور بھی باتیں ہیں. بس میں درخواست گزار ہوں آپ دوستوں سے کہ 5-7 منٹ، ذرا ابھی تو 2-4 منٹ باقی بھی ہیں، ذرا 2-4 منٹ اوپر بھی لگ جائیں، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے آپ نے